قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا، لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سے پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں، اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کونی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے دیئے، جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا، پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آئی جاتی ہے، ہر موضوع میں شامل ہو جاتی، رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں، لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خاوند نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا، اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی، ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائے جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ، سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی۔
آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے، ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے، انہوں نے تو کٹھے رہنا ہے۔ بتانے والا چلا گیا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا، یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے۔ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ، اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے، اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خاوند اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں گے۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے خامند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے، چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا ایپ باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل آدھی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خامند کو کہ یہ، اور خامند کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خامند کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے، ہفتے میں، جی کوئی نہیں بول دے تسی، ہفتے نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے، کدوں ملان کھڑنا ہے، پاویں نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے، ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملدا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تو تم ہی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی۔ لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے، بولے، بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ نہ تو سارے انہوں پتا ہے، یعنی تسی گھٹ کر دے ہو نا، تاں بیٹی دا نام لیا جے، صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا، کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، سال بعد جائیں، بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے، داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے ہیں تیرے گھر دے میری عزت نہیں کر دے، پتہ نہیں ان تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہر ہفتے، وہ بیٹی جو ہے تو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی. ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی. کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو. بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں. طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے. سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا. میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا. تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی. کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا. تھوڑی سی غلاظت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا. اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا. کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا. اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں. خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں. یہ تصوف ہے کہ نیرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے. تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے. فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا. ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا. جا گھوم زمانہ دیکھ. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں. تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہ میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں.
چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا یاکھن ساریاں مینوں ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں بابے نے کئی دفعہ راستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے۔ تو میاں جی خود ہیں، حضرت میاں صاحب کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر۔ جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے، جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے۔ جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں۔ جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں، اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں۔ سوچیں میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے، یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں۔ پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں۔ اب یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا۔ جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار۔ ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے، ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکوں میں اڑاتے ہیں۔ یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ کسی شخص کے پتہ ہے، ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا، خفیہ تدبیر آئے گی اللہ۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے، ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے، ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں، یعنی
बहू से दामाद से इख्तलाफ हो गया, फिर उसने माफ़ी मांग ली, फिर हमने माफ़ कर दिया, फिर 1 साल के बाद दोबारा लड़ाई हुई, तो पिछली बात दोबारा याद करनी चाहिए थी, उसकी तो माफ़ी दे दी थी आपने, लेकिन आपने फिर याद कर ली वो बात। इसका मतलब है आपने सुलह की थी, दिल साफ नहीं किया था। दिल जब आप साफ कर ले तो फिर मामला खत्म हो गया, फिर आप फिर निकाल फेंके सारी चीजें। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं भी बैठा था, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी एक शख्स तुम्हारे पास आने वाला है, तैयारी कर लो, आने वाला जन्नती है। कहते हैं एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो सादा सा बंदा, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे, जूते हाथ में पकड़े या बगल में दबाए, वो आ गया, हुजूर से बातचीत की, चला गया। हम बड़े खुश थे कि कमाल नहीं हो गया, जिसको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता कर दी। अगले दिन उसने इत्तेफाक हम उसी जगह उसी हाल में बैठे थे कि फिर महबूब ने फरमाया भी एक बंदा आने लगा, जन्नती है। कहते हैं वो बंदा आया तो देख के हैरान हो गए, ये तो वही कल वाला ही बंदा है। उसी तरह दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते उसकी बगल में आके बैठ गया। तीसरे दिन अल्लाह की कुदरत हम वहीं बैठे थे, फिर हुजूर ने फरमाया बंदा आने लगा, ज़ियारत कर लो, तैयारी कर लो, बंदा जन्नती है। वही बंदा आया जो पहले 2 दिन आया था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं कि वो हुजूर से कोई बातचीत करके जाने लगा तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने उसको जाके सलाम के बाद कहा कि यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, 3 रातों के लिए रख लोगे? अब मोहल्ला भी एक, शहर भी एक। उसने कहा जी ठीक है, आ जाएं, जो मेरे पास रूखा सूखा होगा पेश कर दूंगा। फरमाते हैं 3 रातें 3 दिन मैं उसके पास रहा। मैं जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी इबादत करता है इसकी वजह से 3 दिन हुजूर ने जन्नत की बिशारत इसके लिए दी, ऐलान फरमाया। कहते हैं मैंने कोई गैर मामूली चीज नहीं उसके अंदर देखी, कोई अनोखी इबादत नहीं देखी। इशा पढ़ता, फजर तक सोया रहता, मैं तहज्जुद के वक्त उठता, नफल पढ़ता। 3 रातें ये होता रहा। हाँ, जब वो करवटें बदलता तो अल्लाहु अकबर कहता, बाकी वो सोया है, फजर में उठा है। सदका भी वो खास नहीं उसने दिया, खैरात भी मैं उससे ज़्यादा करता रहा, मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। तीसरे दिन मैं जाने लगा तो मैंने उसे कहा यार सुन, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी तेरे घर में क़याम करने की, मेरा घर करीब ही है। वो तो कमाल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से, यानी वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, हुजूर ने 3 दिन तुझे मुसलसल जन्नती कहा है। मैं तो देखने आया था कि तेरे अंदर कोई अमल हो तो मैं भी वो शुरू करूं। तो वो कहने लगा यही है जो आपने देख लिया है, फ़र्ज नमाज ही पढ़ता हूँ, रूटीन के काम ही करता हूँ, कोई ख़ास चीज़ तो मेरे पास कोई नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर फरमाते हैं मैंने तो समझा कि मैं तो इससे ज़्यादा खैर के काम करता हूँ। अब मैं सोचता हुआ वहां से निकलने लगा कि फिर क्या खास बात है जो नबी पाक ने 3 दफा इसे जन्नती कहा है। जब मैं निकलने लगा ना, दरवाजे पे मुड़ने लगा तो उसने आवाज दी, कहा यार सुनो, एक बात याद आई है। मैंने कहा वो कौन सी? कहने लगा यार जब से बालिग हुआ हूं ना, जब से अल्लाह ने तौफीक इस्लाम दी है, मैंने जब भी अपना दिल देखा है ना, जब भी मेरे दिल में किसी के लिए हसद कोई नहीं। और कुरान मजीद का हुस्न देखे, ये नहीं फरमाया बंदे डर जाते हैं, वाजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिलों पर हैबत तारी हो जाती, डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और फरमाया जब अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान तरक्की पा जाता है। अल्लाह का जिक्र हो तो दिल डर जाते हैं, कुरान मजीद पढ़ा जाए तो ईमान तरक्की पजीर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कैफ में इजाफा कर देता है। ये साहिब ईमान आदमी की शान है। और फरमाया ये लोग कौन है? व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो लोग हैं जो भरोसा अपने रब पर करते हैं, सारी उम्मीदें सारी आरज़ुएं अपने मालिक से वाबस्ता करते हैं। इनका सारे का सारा एतमाद अपने मालिक करीम पर होता है। ये मोमिनों की शान है। और फिर इरशाद फरमाए अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। एक तो इनके दिल डर जाते हैं अल्लाह के जिक्र से, दूसरा ये कि जब कुरान मजीद की आयात तिलावत की जाती हैं तो ईमान तरक्की पाता है, तीसरा ये कि ये लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं,
چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ، نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔